برازیل ویزا کے لیے اپلائی کیسے کرنی ہے، آج میں آپ کو کمپیوٹر کی اسکرین پہ کمپلیٹ پروسیس دکھاتا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، کوئی بھی سٹیپ مس مت کرنا۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ کمنٹ میں پوچھ لینا، میں آگے ویڈیو بناؤں گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ آ جائے کمپیوٹر کی اسکرین پہ چلتے ہیں۔ تو جی بھائی، آپ نے یہاں گوگل کا بار پہ آ کے آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے ای کونسلر برازیل ابوظہبی۔ جب آپ اس پہ سرچ کرو گے تو آپ کو ای کونسلر کا فرسٹ گورنمنٹ بار دیکھے گا، اس پہ سلیکٹ کرنا ہے۔ یاد رکھنا یہاں ایجنٹس کا بہت ویب سائٹ نیچے دکھا رہا ہے، تو آپ نے آفیشیل ویب سائٹ پہ سلیکٹ کرنا ہے ای کونسلر کا۔ جب آپ وہاں سے آگے جا کے یہاں لاگ ان پہ سلیکٹ کرو گے تو میرا تو آلریڈی نام آیا ادھر، کیونکہ میرا اکاؤنٹ آلریڈی کریٹڈ ہے۔ اور آپ نے یہاں پہ جا کے تھوڑا نیچے جا کے آپ نے یہاں پہ آئی ڈونٹ ہیو این اکاؤنٹ، اس پہ سلیکٹ کرنا ہے۔ جب ادھر سلیکٹ کرو گے تو آپ سے پوچھا جائے گا ای میل اور پاسورڈ، پھر آپ کی ڈیٹیلز، تو آپ نے اس پہ پورا اپنا ڈیٹیل ڈالنی ہے، پھر آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے۔ جب انٹر کرو گے تو یہاں پہ آپ کا ایک پروفائل اسکرین پہ دکھائے گا، تو یہاں پہ آپ نے آپ کا پورا اسٹیٹس اور یہ سب کچھ دکھائے گا، تو آپ نے نیو سروس پہ سلیکٹ کرنا ہے۔ جب نیو سروس سلیکٹ کرو گے تو یاد رکھنا یہاں پہ پرتگیز لینگویج کا پورا آپ کو اس میں دکھا رہا ہے، تو ایک سائڈ پہ پرتگیز ہے، ایک سائڈ پہ انگلش ہے۔ آپ نے نیچے سب سے نیچے جانا ہے ٹورزم پرپز کے لیے، لاسٹ سیکنڈ پہ آپ کو ادھر دکھا رہا ہے ٹورزم پر انڈیویجول۔ فرسٹ انہوں نے لکھا ہے ویسٹو دی ویستا، یہ پرتگیز لینگویج ہے، برازیل نیشنل لینگویج۔ اس کے بعد اس نے انگلش میں لکھا ہے، تو اس پہ فوکس کرنا ہے، پھر اسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اسٹارٹ پہ کلک کرو گے تو ٹورزم پر انڈیویجول انڈی اس کا انسٹرکشن آپ کو دکھائے گا۔ تو پہلے آپ نے نیچے انگلش والی سائڈ پہ آنا ہے، اباؤٹ دس سسٹم، یوز اسمارٹ فون اور کمپیوٹر ود دا اسکین فائل، اور یہ پورا ڈیٹیلز آپ نے پڑھنے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر لاسٹ پہ جا کے اپنے اسٹارٹ سروس پہ کلک کرنا ہے۔ اسٹارٹ سروس پہ مائی سروس آپ کا جو پروفائل ہے، ابھی میرا مائی سروس ادھر اس لیے دکھا رہا ہے کہ میرا آلریڈی ہو چکا ہے۔ آپ نے اسٹارٹ سروس پہ کلک کرنا ہے۔ اسٹارٹ سروس پہ اگر آپ اکیلے ہو، خود اکیلے اپلائی کرو تو آپ کا نام آئے گا، اس کو سلیکٹ کرو، نہیں تو اندر پرسن بھی اپنے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ نے پوری ڈیٹیل ڈالنا ہے، پر میرا تو آلریڈی ڈیٹیلز ہے، اور آپ لوگوں نے اس میں اپنے ڈیٹیلز ڈالنے ہیں، ٹیلی فون نمبر اور یہ سب ڈیٹیلز ڈالنے ہیں، دبئی وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کرنا ہے۔ ابھی ادھر ای میل مانگ رہا ہے، تو میں اپنا ای میل ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا ایڈریس دبئی میں جو ہے وہ ابوظہبی میں کدھر بھی آپ کو وہ ایڈریس ڈالنا ہے، پورا ڈیٹیل کر کے اپنے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو یہ اپلیکیشن ایک فارم دکھا رہا ہے فرسٹ آپشن میں، یہ اپلیکیشن فارم ہے جو کہ آپ نے ایمبیسی کی ویب سائٹ سے، یاد رکھنا ایمبیسی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے اپنے برازیلین ایمبیسی یو اے ای سلیکٹ سرچ کر کے اس پہ جا کے آپ نے یہ اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے۔ وہ آپ سے پورا انفارمیشن مانگے گا، آپ کیا کام کرتے تھے، ابھی کیا کام کر رہے ہو، کتنا ایجوکیشن ہے آپ کا، فیملی ممبر، سب کچھ پوچھے گا، تو آپ کو یہ فارم دیا جائے گا۔ یہ فارم آپ نے پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے اس کا، اور اس پہ اپنا پکچر ادھر لگانا ہے اور سگنیچر کرنا ہے۔ تو فرسٹ بار میں آپ نے اس فارم کو سبمٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے این او سی لیٹر، آپ کی جو کمپنی کا، اگر آپ سیلف امپلائی ہو، مطلب آپ کا کمپنی ہے تو آپ اپنا ٹریڈ لائسنس سبمٹ کرتے ہو، نہیں تو آپ اگر امپلائی ہو تو اپنے این او سی نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو آپ کو امپلائر دے گا وہ سبمٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ اپنے پاسپورٹ پیج سبمٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پاسپورٹ پیج کے بعد آپ کو پاسپورٹ پیج ود ویلیڈیٹی ڈیٹس، یہ دوسری نیشنلٹیز کے لیے، پاکستانی کے لیے نہیں ہے، پر آپ نے دونوں میں پاسپورٹ سبمٹ کرنا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کے پاسپورٹ کے 2 پیج ہوتے ہیں فائلز، اور ہمارا ایک ہی ہے انفارمیشن پیج، سو اس میں اتنا ایشو نہیں ہے۔ آپ نے اس میں ریزیڈنس اپنا ویزا کاپی ایمریٹس آئی ڈی سبمٹ کرنا ہے۔ ایئر ٹکٹ مانگ رہے ہیں، تو ایئر ٹکٹ آپ لوگوں نے ڈی میں کرنا ہے، کوئی پیمنٹ کسی کو نہیں کرنا، ویب سائٹ پہ ایئر لائن کی ویب سائٹ سے ڈی میں بکنگ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ سے مانگ رہا ہے کہ ڈاکومنٹس برازیلین کنٹری کے اپلیکیبل نہیں، وہ آپ کو اگر کوئی انویٹیشن دیتا ہے تو اس کا مانگ رہا ہے۔ پھر ہوٹل ریزرویشن مانگ رہا ہے، تو ہوٹل ریزرویشن جو ریڈ ہے یہ امپورٹنٹ ہے، باقی اس کا ضرورت نہیں ہے۔ ہوٹل ریزرویشن بھی آپ نے اگوڑا سے ڈی میں بکنگ کرنا ہے، پیمنٹ کا ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں پری کینسلیشن والا ہے، اس پہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا کہ اگوڑا سے آپ لوگ پری کینسلیشن بکنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر انشورنس، ٹریول انشورنس یہاں پہ سبمٹ کرنا ہے۔ انشورنس بھی آپ کسی بھی کمپنی سے بنا سکتا ہے، 20-30 درہم میں بن جاتا ہے۔
تو اس پہ پھر آپ نے اوریجنل بینک اسٹیٹمنٹ 3 پیج کر کے الگ الگ ایک پیج یاد رکھنا، یہ ایک ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ایک الگ پیج تینوں خانوں میں کرنا ہے۔ پھر آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے، کیونکہ ابھی نیکسٹ نہیں جائے گا تو میرا کیونکہ میں نے ڈاکیومنٹ سبمٹ نہیں کی، میرا آلریڈی ہو چکا ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جب آپ اس کو سبمٹ کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کو آپ کی ای میل پہ ای میل آ جائے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹس آلریڈی ای کونسلر کو ریسیو ہو چکے ہیں اور انڈر ریویو ہے۔ پھر 2 دن یا 1 ہفتے تک اس کا ویلیڈیشن آ جاتا ہے۔ جب ای کونسلر آپ کا ڈاکومنٹس دیکھتا ہے کہ ویلڈ ہے اور آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو، تو وہ آپ کو اپوائنمنٹ کا پورا ایلیجیبلٹی دے دیتی ہے۔ تو اپوائنمنٹ بک کرنے کے لیے پھر آپ کی اسی پروفائل پہ آپ کو ادھر دکھائے گا کہ مائی سروس میں جب پھر آؤں گے آپ دوبارہ اکاؤنٹ اوپن کر کے، تو یہاں پہ آپ کو دکھائے گا کہ بھائی آپ نے اپوائنمنٹ بک کرنا ہے۔ تو اسٹیٹس پہ اپوائنمنٹ پہ جب آپ کلک کرو گے، ابھی اویلیبل ڈیٹس ادھر دکھا رہا ہے۔ یاد رکھنا 2 سے 3 مہینے ایڈوانس میں آپ نے پلاننگ کرنا ہے۔ اور ڈاکومنٹیشن جب آپ کرو گے تو ڈاکومنٹس میں آپ نے جس دن آپ کا اپوائنمنٹ ہوگا اس سے 1 مہینہ یا اس سے منیمم 1 مہینہ اس کے بعد میں آپ نے ٹریول پلان کرنا ہے۔ تو جب یہ اشیاء ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ پھر ملیں گی، پھر آپ نے یہاں کی آپ کو دکھا رہا ہے کہ ٹورزم کے لیے ابھی تھرسڈے نومبر 26 کو اپوائنمنٹ 17 نومبر کو تھرسڈے کو ابھی اپوائنمنٹ اویلیبل ہے، تو 2 مہینے کا ایڈوانس میں۔ پھر اس پہ آپ نے جا کے اپوائنمنٹ بک کرنا ہے۔ جیسے کہ میں یہاں سلیکٹ کروں تو اپوائنمنٹ جب آپ بک کرو گے تو آپ کو آٹومیٹکلی ایک ای میل آ جائے گا کہ اپوائنمنٹ کے دن ان ڈاکومنٹس کا ہارڈ کاپی آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ تو یہی پروسیس ہے، تھوڑا طریقے سے کرنا۔ پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لینا، ویڈیو لمبا ہو گیا پر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔